اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، آج ہم اپنی یوٹیوب چینل روحانیات میڈیا پر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج ہم بہت ہی عمدہ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں، دعائیں مانگتے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر وہ وجوہات بتائیں گے جن کی بنا پر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، یہ سوال ہے۔ ایک دفعہ ابراہیم ادہم بلخی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا؟ تو انہوں نے کہا، تم اللہ کو جانتے ہو مگر اس کی پوری اطاعت نہیں کرتے۔ نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے۔ نمبر 3، قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے۔ نمبر 5، بہشت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر طلب نہیں کرتے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا بھی مانگیے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 6، شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دور نہیں بھاگتے۔ بار بار پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 7، عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے۔ بار بار قبرستان جائیں عبرت کے لیے۔ نمبر 8، موت کو برحق جانتے ہو عاقبت کا کوئی سامان نہیں کرتے۔ نمبر 9، دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو مگر اپنی برائی کو ترک نہیں کرتے۔ بھلا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ دوستو، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہر آدمی بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرے اندر کس چیز کی کمی ہے۔ ان چیزوں پر عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ ہم جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔